اسلام آباد کے علاقے بارہ کہو میں سابق وفاقی وزیر کیٹ ڈاکٹر طارق فضل چودھری، چیئرمین راجہ محمد ہارون، چیئرمین راجہ واحد کیانی کی، چوہان ہاؤس آمد، حنیف چوہان، عمران عباسی، راجہ مسعود ستی اور اہل علاقہ نے پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی میٹنگ میں بارہ کہو کی سیاسی سماجی شخصیات محمد حنیف چوہان، راجہ خلیل احمد ستی، راجہ مسعود علی ستی، عمران عباسی، اویس خان، چودھری اسحاق، چودھری داؤد، سید عابد شاہ بخاری، چودھری فاروق تاج اور ان کے پورے گروپ کو اپنی برادری سمیت پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں باقاعدہ شمولیت اختیار کرنے پر خوش آمدید کہا اور ان کے پورے گروپ کی حوصلہ افزائی کی۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی جانب سے بارہ کہو کے لیے میٹرو بس سروس، بائی پاس اور ترقیاتی فنڈز منظور کرانے پر اہل علاقہ کی طرف سے شکریہ ادا کیا۔ FIA سائبر کرائم پشاور نے کارروائی کرتے ہوئے پاک فوج کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے والے 3 مزید ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ FIA کے مطابق تینوں ملزمان کو 3 مختلف علاقوں ہری پور، بٹگرام اور حویلیاں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ FIA نے بتایا کہ ملزمان نے گزشتہ 6 ماہ میں سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنائے اور ملزمان نے توہین آمیز ریمارکس پوسٹ کیے تھے۔ یہ ایک گمشدہ بچی ہے جو اپنا نام سہانا اور والد کا نام عبدالغفور بتاتی ہے۔ یہ بچی اس وقت کراچی کے علاقے لانڈی تھانے میں موجود ہے۔ جو کوئی اس بچی کو جانتا ہے اس بچی کی اطلاع اس کے والدین اور رشتہ داروں کو پہنچائے۔ اس بچے کا نام عبداللہ ہے۔ اس بچے کو 13 ستمبر کو سرجانی ٹاؤن سیکٹر 4A نزد بلال مسجد سے 2 موٹر سائیکل سواروں نے اغوا کیا۔ جس کسی کو اطلاع ملے تو اس نمبر 0314223296 پر اطلاع کریں۔ بجلی کی قیمت کو کم کرنے، اسے سستی، پائیدار بنانے اور مقامی وسائل پر انحصار بڑھانے کے لیے اسلام آباد میں 10,000 میگا واٹ کا فاسٹ ٹریک سولر انیشیٹو شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ بات وفاقی وزیر برائے انرجی غلام دستگیر نے اسلام آباد میں ہونے والی انویسٹر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ نائب صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا مشہود احمد خان کی خصوصی ہدایت پر ان کے حلقے کے کوآرڈینیٹر حاجی ضمیر سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان لے کر ٹرک لیا پہنچ گئے۔ امدادی سامان میں خیمے، خشک راشن، چاول، دالیں، گھی، چینی، آٹا، بستر وغیرہ شامل ہیں۔ امدادی سامان سیلاب متاثرین میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہم اپنے بہن بھائیوں کو مصیبت کی اس گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سائبان نیوز کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا اور پاپوا نیو گنی میں 7.6 شدت کا زلزلہ، بڑے پیمانے پر مالی اور جانی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ زلزلے سے عمارتیں گر گئیں، گاڑیاں اور سڑکیں تباہ ہو گئیں، جبکہ 100 سے زائد انسانوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ سونامی کی وارننگ جاری۔ قادیانیوں کے مرکز ربوہ میں پاکستان تحریک انصاف کا آفس کھول دیا گیا۔ آج 10 ستمبر 2022 کو آفس کا افتتاح کیا گیا۔ تمام ویڈیوز قادیانیوں کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر اکاؤنٹ سے اپلوڈ ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا صوبہ بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ ضلع صحبت پور کا دورہ، متاثرین کی مدد اور تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے جاری کاوشوں پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی امدادی کاموں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض پھیل رہے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم اسلام آباد وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وکلاء کنونشن سے خطاب۔ آج وکلاء کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے۔ آج وکلاء میں الاٹمنٹ لیٹر تقسیم کیے گئے۔ حکومت وکلاء کے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون وکلاء کی متحرک نمائندگی کر رہے ہیں۔ حالیہ سیلاب سے ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی پھیلی۔ قدرتی آفت سے ہونے والی ایسی تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ مشکل کی یہ گھڑی ہمارے لیے بہت آزمائش ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اگست اور ستمبر کے بجلی کے بل معاف کرنے کا اعلان۔ ماہ ستمبر میں 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لاگو نہیں ہوں گے۔ 2 کروڑ 10 لاکھ صارفین کو 14 ارب روپے ریلیف ملے گا۔ محدود وسائل کے باوجود جو کچھ ممکن ہو سکا عوام کو ریلیف پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم کی صحبت پور میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کے بعد گفتگو۔